نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ طور کا آغاز کریں گے، اور سورہ طور یہ سورہ ذاریات کا اس کے ساتھ جوڑا بنتا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، 49 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ 5 قسمیں اٹھا کر یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ جس دن کا تم انکار کرتے ہو اس دن کا جو عذاب ہے وہ مجرموں پر ضرور واضح ہو کر رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ آپ نے دیکھا یہ تینوں آیات جو ہیں 6 کی 6 آیات جو ہیں، یہاں پر جو 5 قسمیں کھائی گئی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا جو ایک حرف استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ واو ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کیا فرما رہے ہیں؟ وَالطُّور، قسم ہے طور کی۔ تو طور پہاڑ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، وہاں پہ ان کو تورات ملی تھی۔ ٹھیک ہے، تو قسم ہے طور کی، اور اس کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں جس کتاب سے مراد ہے وہ تورات ہے، اور یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تورات ہے؟ کیونکہ یہاں پر پہلے کوہ طور کی بات آئی، اس کے فوراً بعد کتاب کی بات آئی، ایک ریزن۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوا وہ وحی کے تھرو نازل ہوا، لیکن تورات لکھی ہوئی تختیوں پر آئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اس کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے۔ تیسری آیت میں کہا گیا کشادہ ورق میں، یعنی وہ جو تختیاں تھیں وہ بہت کشادہ تھیں جن میں تورات لکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر یہ جو 3 قسمیں کھائی گئی ہیں وہ کس سے متعلق ہیں؟ وہ موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں کون سی قسم کھائی گئی ہے؟ اور قسم ہے آباد گھر کی۔ یہاں پر کیا ہے؟ والبیت المعمور۔ بیت المعمور سے بعض مفسرین بیت اللہ سے مراد لیتے ہیں کہ اس میں جو طواف ہے اور عبادت کے لیے ہر وقت وہاں پر لوگ موجود رہتے ہیں۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد خانہ کعبہ کے اوپر جو بیت المعمور جسے کہا جاتا ہے، جہاں پہ فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اس سے مراد ہے۔ سنن نسائی کی 449 میں ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے فرشتوں کا یہ عبادت کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اور ایک مراد اور لی ہے مفسرین نے کہ اس سے بیت المعمور سے مراد دنیا ہے، اور اس کے چاروں طرف جو مخلوق ہے وہ معمور ہے، یہ بھی مراد لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، 3 طرح سے اس آیت کو سمجھا جاتا ہے۔ بیت المعمور سے ایک تو جو بیت اللہ ہے وہ بیت المعمور جو جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، اور تیسرا ایک اور مطلب لیا گیا ہے کہ دنیا، کہ اس کے ارد گرد پوری جو مخلوق ہے وہ معمور ہے۔ 5ویں آیت میں کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ قسم ہے اونچی چھت کی۔ اب دیکھیں، اگر اسے ہم پچھلی آیت سے کوریلیٹ کریں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو پوری دنیا ہے یہ ایک گھر ہے، اور اس کی جو چھت ہے وہ آسمان ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم کوریلیٹ کریں تو ہم جو 3rd والی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ وہ دنیا ہے اور جو مخلوق ہے اس کے معمور ہے، تو وہ بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے، رائٹ؟ تو پھر قسم کھائی گئی ہے اونچی چھت کی، یعنی آسمان کی۔ اور 5ویں جو قسم کھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی۔ ابلتا ہوا سمندر یعنی جب ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے، جوش مارتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی ابل رہا ہے۔ تو یہ 5 قسمیں کھا کر، یعنی کوہ طور کی، تورات کی، بیت المعمور کی، آسمان کی، ابلتے ہوئے سمندر کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔
جس روز کی آسمان بری طرح لرزے گا اور پہاڑ چل رہے ہوں گے جیسے کہ چلا جاتا ہے، بس ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کس دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں پر جو قیامت کا منظر ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس دن ہلاکت ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو خوش گپیوں میں مصروف کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، انسان اپنی زندگی میں اپنے ٹائم کو پاس کرنا چاہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹائم پاس۔ کیا کریں؟ ٹائم پاس کیسے کریں؟ گپے مارتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آؤٹنگ پر جاتے ہیں، جتنی بھی بے حیائی کے کام ہیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو مصروف رکھ سکیں۔ ان کا حال جہنم میں، ان کا حال آخرت میں، ان کا حال قیامت میں کیا ہوگا، یہاں پر وہ چیز بتا دی گئی ہے۔ جس دن ان کو دھکے دے دے کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں کہ جو وقت ہم یہاں پر گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو وقت ہم یہاں پر بہت آرام سے گزار رہے ہیں، اس کا انجام جو ہمیں ملے گا یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم کس طرح کا اپنی آنسر شیٹ ہم کیسی بھر کر آتے ہیں، ہم کیسا ایگزام دے کر آتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دیٹ اونلی ول گیٹ دا رزلٹ۔ تو ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اچھا، اگر ہم کفار کے بارے میں کہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جھٹلاتے تھے، لیکن واٹ وی آر ڈوئنگ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو جانتے ہیں، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بٹ دین ٹو واٹ وی آر ڈوئنگ، اس کے باوجود بھی تو ہم جھٹلا ہی رہے نا۔ اگر ہم آخرت کو اتنا ماننے والے ہوں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہماری زندگیاں بالکل تبدیل ہو جائیں، لیکن ہم پھر بھی اگر ہم سوچیں تو کیا ہم اس حد تک اس آخرت کو ماننے والے ہیں؟ یہ بات اس وقت کفار سے ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم آج کی تاریخ میں دیکھیں تو ہم اس پر کتنا فوکس کر رہے ہیں، کتنا غور و فکر کر رہے ہیں۔ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیا کہا کرتے تھے کفار کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے، یا تو اس نے کوئی جادو کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ اب تمہیں دکھتا نہیں ہے یہ کوئی جادو ہے؟ اب داخل ہو جاؤ اس میں، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو، اب تمہارے حق میں برابر ہے، تمہیں بدلے میں وہی کچھ تو مل رہا ہے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب تم رو، چیخو، چلاؤ، ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، لیکن اب تو جو کچھ تم نے کیا تھا اس کا ہی تو تمہیں رزلٹ مل رہا ہے۔ جو بھی کچھ تم دنیا میں کرتے آ رہے ہو وہی تو تم کو دے رہے ہیں۔ یقیناً متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اور اس کے فوراً بعد، یعنی جب دل ڈر جاتا ہے نا کہ جہنم اور وہ آخرت کے عذاب، وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ فوراً اپنے پیارے بندوں کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرو نہیں، تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو ابھی میں نے پہلے بتایا تھا۔ تمہارے ساتھ تو کیا ہوگا؟ یقیناً متقی لوگ باغات میں، نعمتوں میں ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ جو ان کے رب نے انہیں عطا کی ہوں گی، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے۔ اور کھاؤ پیو رچتا بستا ان اعمال کا صلہ جو تم کرتے رہے ہو۔ دیکھیں، ہم دنیا میں جو کچھ کریں گے نا، بالکل سیم وہی رزلٹ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ ہم اچھا کریں گے ہمیں اچھا ملے گا، ہم برا کریں گے ہمیں برا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسا کچھ دنیا میں کرو گے، سیم ہماری کہتے ہیں نا مرر امیج ہوتی ہے، ہم مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی ہم وہی نظر آتے ہیں، تو سیم ہمارے اعمال کے اکارڈنگ ہی ہم کو وہاں پر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 20 ہے، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ان تختوں پر جو برابر بچھے ہوں گے صف در صف، اور انہیں ہم بیاہ دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ وہی پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ تخت لگے ہوں گے صف در صف، اور بڑا خوبصورت ماحول ہوگا، بڑا خوبصورت منظر ہوگا، اور تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جتنے بھی جنتی ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اس اولاد کو، اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے، ہر انسان اپنی کمائی کے عوض رہن ہوگا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو متقی ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، وہ اپنے سوال ہوتا ہے نا کیا ہم جنت میں ایک دوسرے کو ملیں گے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، سب سے ملے گا،
سب سے اس کی ملاقات ہوگی۔ ہم سورہ غافر میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ فرشتے دعا کریں گے کہ داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور ان کے والدین، ان کی بیوی اور ان کی اولاد کو بھی۔ یعنی اگر ایک انسان جنت میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا، یہاں سے مراد ہے اعلیٰ جنت کی، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان ہے جو بہت ہی اعلیٰ جنت میں ہے اور اس کے رشتہ دار جو ہے وہ نچلی جنت میں ہیں، تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے یا میری بیوی یا کوئی بھی جو ہے وہ نچلی جنت میں ہے، تو وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمارے ساتھ کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے انہیں بھی اعلیٰ جنت میں بھیج دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نچلی جنت کے اندر کوئی ہے تو اعلیٰ جنت والوں سے کہا جائے گا اوکے تمہیں ملنا ہے، بہت ارمان آ رہا ہے ملنے کا، اوکے یہ گود ہے، ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ نچلی جنت والوں کو کہیں گے کہ جاؤ تم بھی اعلیٰ جنت میں جا کے وہاں کے مزے چکھو۔ سبحان اللہ، کتنا رحیم میرا اللہ، کتنا کریم میرا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے لوگ کیا ہوں گے؟ اعلیٰ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہر انسان اپنی کمائی کے عوض رہن ہوگا۔ اللہ نے ہر انسان کو یہ جو طاقتیں دی ہیں، یہ سرمایہ دیا ہے، یہ صلاحیتیں دی ہیں، اختیارات دیے ہیں دنیا میں، یہ سب ایک قرض ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دیا ہے، اور اس قرض کی ضمانت کے طور پر بندے کا نفس اللہ کے پاس رہن رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 22، اور ہم انہیں دیے چلے جائیں گے پھل اور گوشت جس سے وہ چاہیں گے، اس میں وہ ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے وہ جام جن کے مشروب میں نہ تو کوئی بےخودگی ہوگی اور نہ ہی گناہ میں ڈالنے والی کوئی بات۔ سبحان اللہ۔ جیسے امیجن کیجئے ہم ایک کسی پارٹی میں ہوں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر کوئی چیز ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے چھین رہے ہوتے ہیں، مذاق چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کسی چیز کو لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، ہوتا ہے نا جب ہم اسکول لائف میں، کالج لائف میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں، وہ زندگی ہمیں جنت میں ملے گی۔ ہم ایک دوسرے سے جام چھین رہے ہوں گے، جام چل رہے ہوں گے، بھائی وہاں تو جو چیز یہاں پر ہمیں منع ہے وہاں جام چل رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے کھینچ رہے ہوں گے، چھین رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ کیا منظر ہوگا، کیا خوبصورت جگہ ہے وہ، اس کے لیے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو مشروب، اس میں کوئی جو آج کی یہاں کی دنیا کی جو شراب ہوتی ہے وہ تو پی کے انسان بہک جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ان پر گردش میں رہیں گے نوجوان لڑکے، ان کی خدمت کے لیے وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی کے غلافوں میں رکھے ہوئے، اس طرح کے آپ کے لیے خدمت کے لیے آپ کو لڑکے دیے جائیں گے، اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے باہم سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے جنتی ایک دوسرے سے؟ آیت نمبر 26 میں ہے، وہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے اہل و عیال میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے۔ دیکھیں متقی کیا ہوتا ہے، متقی ہر لمحہ ڈرتا ہے، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اچھا مجھے پارٹی سے انویٹیشن آیا ہے، آئی شوڈ گو دیر اور نو، اگر میں وہاں گئی تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہاں کوئی بے حیائی تو مجھ سے نہیں ہو جائے گی، میرے منہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں نکل جائے گی جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اٹس بیٹر کہ میں جاؤں ہی نہ۔ یہ خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، یہ سوال بھی آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے کہ ہم وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، کیا کریں، اتنی بے حیائی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں تو ہم اپنے اہل و عیال سے ڈرتے ہوئے ملتے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر اور ہمیں بچا لیا لو کے عذاب سے۔ اب یہاں پر تو ہم جس طرح سے چاہیں رہیں، جو مستیاں کرنی ہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اگر تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کر لیں، جس کو سیلف کنٹرول کہا جاتا ہے، تو اس کے عوض میں یہ جو پارٹیز ہیں نا، یہ گیٹ ٹوگیدرز، یہ گیدرنگز، یہ آؤٹنگز، ہمیں تو کیا کچھ انشاءاللہ ملے گا، ہم تو مومنات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تو نے تو بڑا احسان کیا ہم پر اور ہمیں بچا لیا لو کے عذاب سے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے سموم، سموم ہوتا ہے سخت گرم ہوا، جسے لو کہتے ہیں نا، گرمی میں لو چلتی ہے، تو اس کے معنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں سموم کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اللہ ہی سے دعائیں کیا کرتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی محسن ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔
یہاں پہ ہمارا ایک پہلا رکوع ختم ہوا، دوسرے رکوع کی طرف چلتے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر کرتے رہیے، بس آپ اپنے رب کے فضل سے نہ ہی کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون. اب یہاں پر یہ سارا تذکرہ بیان کیا جنت کا، دوزخ کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں وہاں کے کفار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کفار کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ان کی ہٹ دھرمیاں ہیں، یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں وہ ان کو کرنے دیں. ٹھیک ہے. ان کے سامنے جب قیامت کا اور حساب کتاب کا دن، جزا و سزا کا دن، جنت جہنم کی باتیں جب کی جاتی ہیں، قرآن کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی کہ یہ ساری خبریں جو ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ جنت کا اور یہ دوزخ کا تذکرہ میں خود نہیں کر رہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ کبھی تو کہتے کہ آپ کاہن ہیں، کبھی کہتے کہ آپ مجنون ہیں نعوذ باللہ، کبھی کہتے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے کہ آپ نے خود سے یہ باتیں بنا لی ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ تو وہی کچھ بیان کیجئے جو آپ سے کہا گیا ہے. اگر یہ لوگ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، تو کہنے دیا کریں، آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، کیونکہ اللہ کے فضل سے آپ نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں. اللہ تعالیٰ تسلی دیا کرتے تھے رسول اللہ کو کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں. کیا ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم منتظر ہیں گردش زمانہ کی؟ ان کو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ شاعر کہا کرتے تھے. مشرکین مکہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے اور اس کی حقیقت جو ہے خود بخود سامنے آ جائے گی، ہم لوگ انتظار کرتے ہیں. اس پر آگے کیا کہا گیا؟ آپ کہیے کہ اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کہلوا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اوکے آپ ان سے کہیں کہ آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہونا ہے. آیت نمبر 32، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ مشرکین کی ایمان نہ لانے کی دو وجوہات تھیں. یا تو وہ واقعی میں نہیں سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے، یہ کیا بتا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں. اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ وہ سمجھنے کے بعد بھی زدہ والا کانسیپٹ تھا، وہی یہودیوں میں تھا اور وہی مشرکین مکہ میں تھا. وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے. ان کا کیا تھا کہنا کہ اگر رسالت آنا تھی، نبوت آنا تھی، رسول بننا ہی تھا تو کوئی سردار بنتا. ٹھیک ہے، ان کی یہ بحث تھی. اور یہودیوں کی کیا تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آنا تھا، ہے نا. تو یہاں پر تو خیر مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی یہی تھا کہ مانتے تو تھے کہ ہاں یہ کوئی کلام ہے، واقعی میں یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، لیکن ضد پر اڑے رہتے تھے. کیا ان کا کہنا ہے کہ اس نے خود گڑھ لیا ہے؟ بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ماننے والے ہی نہیں ہیں. تو جو قریش کے لوگ تھے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کردہ کلام کہتے تھے. وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود لکھ لیا ہے. لیکن ان کا دل جانتا تھا، وہ یہ بات مانتے تھے کیونکہ اس وقت تو شاعری کا زمانہ تھا، شعر و شاعری ہوتی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن پھر بھی ضد پر وہ اڑے رہتے تھے. تو لے آئیں اس جیسی ایک کتاب، اس جیسی کوئی ایک بات اگر وہ سچے ہیں. وہی بات جو ہم نے کئی جگہ پڑھی، کبھی ایک سورت کی بات کی، کبھی ایک آیت کی بات کی، کبھی 10 آیات کی بات کی. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تو لے آئیں اس جیسی کوئی ایک بات اگر وہ سچے ہیں. اگر انہیں لگتا ہے یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو ٹھیک ہے، اس کے جیسی کوئی اور بات تو لے کر آئیں سامنے. اور یہ چیلنج بہت بار ہم نے مکی صورتوں میں پڑھا. کیا یہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے خود بن گئے ہیں یا خود ہی خالق ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے سوال دیکھا کریں، بڑے ہی ایسے سوال ہوتے ہیں جن کا جواب نہیں ہوتا. دیکھیں انسان یا تو خود مطلب کوئی بھی چیز یا تو وہ بنانے والی ہوتی ہے یا بنتی ہے، یعنی یا تو وہ خالق ہے یا تو وہ مخلوق ہے. اب انسان سے اگر پوچھا جائے کہ تم خود بن گئے ہو یا تمہیں کسی نے بنایا ہے، تو وہ کہے گا نہیں، میں خود تو نہیں بن گیا، مجھے بنایا گیا ہے. تو بھئی مانو نا کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے. کیا آسمانوں اور زمینوں کو انہوں نے بنایا ہے؟ بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے. اچھا تمہیں چھوڑو، زمین اور آسمان کو دیکھ لو، وہ کس نے بنائے ہیں؟ جب تم یہ مانتے ہو کہ زمین یا آسمان ہمیں کسی نے بنایا ہے، ایک اللہ ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، تو پھر تم ان باتوں پہ یقین کیوں نہیں رکھتے؟ کیا ان کے قبضہ قدرت میں آپ کے رب کے خزانے ہیں یا آپ داروغہ ہیں؟
یا یہ داروغہ ہیں؟ تو دیکھیں جب یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، جس طرح سے کہتے تھے کہ طائف کے اس کے طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کوئی سردار کیوں نہیں رسول بن گیا، ٹھیک ہے، جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ہم نے سورہ زخرف میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے قبضہ قدرت میں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیا یہ داروغہ بن گئے، ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے یہ آسمان کی خبریں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ کیا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا یہ سیڑھیوں پر چڑھ کر یہ دیکھ کر آ گئے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ یہ بیٹیاں ہیں؟ کیا کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ کیا آپ ان لوگوں سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں؟ یہ تاوان کے بوجھ تلے جبے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا زیادہ اکڑ رہے ہیں، یہ مشرکین اتنا اکڑتے ہیں، کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں، کوئی فیس مانگ رہے ہیں کیا آپ ان سے اس کام کے لیے؟ چلیں اگر رسول تم سے کوئی غرض رکھتا، اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے اگر تم سے کوئی یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہا ہوتا تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ تم بھاگو، ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہو، لیکن آپ جانتے ہو کہ رسول اللہ کی تو کوئی غرض نہیں ہے اس کے لیے تمہیں اگر وہ مان لو اگر تمہارے کہنے کے اکارڈنگ وہ کاہن بھی ہیں معاذ اللہ، شاعر بھی ہے، تو کیا وہ اس کے لیے اس کے عوض میں کچھ لے رہے ہیں تم سے؟ وہ تو بلکہ اپنا سارا کاروبار، اپنا جو جتنی تجارت تھی جو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے انہیں ملی تھی، وہ سب انہوں نے ایک طرف چھوڑ دی اور صرف اللہ کے کام میں لگ گئے تھے۔ تو کیا یہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے جو یہ آپ سے بھاگے جا رہے ہیں؟ آیت نمبر 41، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اصل میں تو یہ کافر خود ہی چال کا شکار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں، یہ کون سی پلاننگ کر رہے ہیں؟ لیکن جو بھی کچھ یہ پلاننگ کر رہے ہیں اس کا شکار تو یہ خود ہی ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں پلاننگز کیا تھی کفار کی، بہت ساری پلاننگز تھی، جس میں ایک پلاننگ تو یہ بھی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے انہیں یہاں سے اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا جائے تاکہ یہ ساری جو پرابلمز ہیں یہی سالو ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جو کفار تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ اچھا چلیں یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کب تک کریں گے، یہ زیادہ آگے تو نہیں بڑھ پائے گا، اور پھر ان کو قتل کرنے کا بھی ارادہ ان لوگوں نے کیا۔ لیکن یہاں پر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیں آپ کچھ بھی پلاننگ کر لیں، اللہ کہتے ہیں نا اللہ از دا بیسٹ پلانر، اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگز ہیں اس کے آگے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ پاک ہے اللہ اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں، انہوں نے جو الہ بنا رکھے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، لات منات عزا بنا رکھے ہیں، یہ ان کے کوئی الہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پاک ہے اللہ اس سے۔ یعنی یہ جو بیٹیاں بنانے کی بات معاذ اللہ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، ان کا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا تو کہیں گے کہ یہ تو بادل ہیں تے برتے۔ جو کفار تھے وہ کیا کہا کرتے تھے، اچھا کوئی بادل ہی گرا دیں آسمان سے، ہمارے اوپر کوئی تو عذاب دکھائیں۔ آپ دیکھیں وہ کتنے، ہم کہتے ہیں نا ڈھیٹ جو کہتے ہیں، تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے عذاب کو، اور وہ کیا کہتے تھے کہ اچھا چلے ہمارے اوپر بادل ہی گرا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گر بھی جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو جو آسمان سے بارش والے جو بادل ہوتے ہیں نا وہ گر گیا، تب بھی یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے رکھیے ان کو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس میں ان پر بجلی کی کڑک گرے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، ٹھیک ہے۔ مکی صورتوں میں یہ چیز ہمیں بہت بار ملے گی کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ سورہ قلم میں فرماتے ہیں اے نبی تم اس بات کو جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دو، جو جھٹلاتے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو۔ ایسی کئی جگہ ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب انہیں چھوڑیں، میں ان کو دیکھوں گا کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ یہ جو بھی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو بھی آپ کے اوپر ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں، ان کو آپ اپنی تبلیغ میں آڑے نہ آنے دیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کو تو جیسے بولتے ہیں نا میں دیکھ لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے رسول اللہ کو کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔
آیت نمبر 46، جس دن ان کی چالیں ان کے پاس ان کے کسی کام نہ آ سکیں گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، اور ان ظالموں کے لیے اس آخرت کے عذاب کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ دیکھیں، ایک تو عذاب ہے آخرت کا، ٹھیک ہے، جو کافر کو مل کر ہی رہے گا، لیکن ایک اور عذاب ہے جو وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہے، لیکن اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کوئی نہ کوئی عذاب اگر دنیا میں آتا رہتا ہے، ابھی کبھی کورونا کی شکل میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ارتھ کویک کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی سوکھے کی شکل میں آ جاتا ہے، یا پرسنلی ایک انڈیویجول کو بھی کوئی عذاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا لاس ہو جاتا ہے بزنس میں۔ بہت سارے ایسے عذاب ہیں جو انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے، تو وہ کیا ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ تو بہت بڑا ہے، لیکن دنیا میں بھی تو عذاب ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں، یہ جو نیچرل کیلمٹیز ہوتی ہیں اس کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں اور بھی تو عذاب ہیں۔ اچھا، اس کو اگر ہم خاص کر کے لیں تو جو قحط پڑا تھا وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم پہلے آلریڈی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط پڑا تھا، ایسا قحط ان کے اوپر آئے، وہ قحط بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر جو غزوہ بدر ہے جس میں ان کے جو سردار تھے وہ سارے مارے گئے تھے، ہے نا، 70 کے قریب سردار مارے گئے تھے، تو وہ بھی ہو سکتی ہے مراد، وہ پرٹیکولر بات بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو دنیا میں جو عذاب ہیں ایک انڈیویجول کے اوپر آتے ہیں، یا پھر کوئی نیچرل کیلمٹیز آتی ہیں، وہ عذاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور آپ تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں۔ اچھا، ابتدائی مکی صورتوں میں یہ حکم بار بار آیا ہے۔ سورہ نحل میں ہے کہ صبر کیجئے، اور نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ کے لیے۔ آپ کا صبر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، آپ صبر کرتے رہیے۔ سورہ احقاف میں بھی ہے، بس اے نبی آپ صبر کیجئے، ٹھیک ہے، جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔ سورہ مزمل میں ہے کہ اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرتے رہیے، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے، آپ انتظار کیجئے، ٹھیک ہے، آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے، صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یعنی آپ ہماری ہر وقت نگاہوں میں ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم نے آپ کو دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ دیکھیں کتنی تسلی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، کہ دیکھیں ہم نے آپ کو دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، آپ کو ہم ہر لمحہ دیکھتے ہیں۔ جیسے سورہ یونس میں کہا کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کے حمد کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے کھڑے ہوں یعنی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں، اور مکی سورہ ہے تو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ تہجد کے وقت ہے، کہ رات کے وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور اللہ کی تسبیح کو بیان کریں۔ آیت نمبر 49، اور رات کے ایک حصے میں بھی آپ اس کی تسبیح کریں، اور ستاروں کے پیٹھ موڑتے وقت بھی آپ تسبیح کیجیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کچھ خاص وقت میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی تسبیح کرنا ہے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ اور یہ جو مختلف حصے بتائے گئے، وہی بعد میں جو 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی، تو انہی وقت پر، یہ جو وقت اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذکار کے لیے، تسبیح کے لیے جو بتاتے تھے، فکس کرواتے تھے، وہی جو فکس ہوئے پھر وہ ہماری جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا۔ یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 2 ختم ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہماری سورہ ہی الحمدللہ ختم ہو گئی۔ میں اتنا بزی اور اتنا اس میں ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ الحمدللہ ہماری یہاں پہ سورہ کمپلیٹ ہوئی۔ سورہ نجم کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں، یہ مکی سورہ ہے، اس میں 3 رکوع ہیں، 62 آیات ہیں، اور اس کا ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے اس کے اندر ایک آیت آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آیت سب سے لاسٹ میں آئے گی۔ تو ہوا یہ تھا کہ
جب یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، سب سے لاسٹ اس کی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری قدرت بیان کی گئی، اور اس کے بعد سجدہ تلاوت جو آیت تلاوت آتی ہے وہ آئی وہاں پر، تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے چاہے وہ مشرکین تھے، مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے، ہر چیز نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، ہر چیز تک نے، انسان تو چھوڑیں، ہر چیز تک نے اس آیت کے آنے کے بعد سجدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ مسرد احمد کی 2018 میں یہ بات ہے، ہر انسان نے وہاں پہ سجدہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حدیث مسند احمد کی 2020، اس میں پتہ چلتا ہے کہ سب نے یہاں پہ سجدہ کیا، بلکہ ایک جو راوی ہے مسند احمد 2020 میں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ مطلب بن ابی ودا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ کیا، اور جو لوگ آپ کے پاس تھے انہوں نے سجدہ کیا، یعنی جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا۔ اچھا، انہوں نے اس وقت سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، بعد میں یہ ایمان لے کر آئے اور اسلام میں داخل ہوئے، تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی وہ ضرور سجدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابن سعد کا بیان ہے کہ سے پہلے رجب 5 نبوی میں صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اس سورہ کے نازل ہونے سے پہلے کیا ہوا کہ حبشہ کی طرف ہجرت آلریڈی ہو چکی تھی، اور اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی یہ سورہ نجم کی جب آیت پڑھی اور سب نے سجدہ کیا، یہ والا واقعہ پیش آیا۔ تو جب یہ والی بات حبشہ پہنچی تو لوگوں کو اس طرح سے پہنچی کہ جتنے لوگ ہیں وہاں پر وہ سب مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب جب وہ لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ لوگ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو معلوم پڑا کہ اب یہاں پر تو کچھ بھی حالات بدلے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے 2 بار ہجرت ہوئی تھی، آپ سب کو پتہ ہوگا، حبشہ کی طرف، پھر سیکنڈ ہجرت کی تھی جس میں اور بہت سارے لوگ بھی گئے تھے۔ تو یہ اس بات سے یہ بات قریب بالکل یقینی طور پہ معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ 5 نبوی میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت کی طرف۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ غروب ہو جائے۔ اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، کس کی؟ غروب ہوتے ہوئے ستارے کی۔ اچھا، ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی باتوں کی نفی کر رہے ہیں جو کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کی قسمت میں ستاروں کا عمل ہے، ہوتے ہیں نا، نجومی ہوتے ہیں، ستاروں سے قسمت کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں آگے کیا ہونا ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کی نفی کی جا رہی ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت اچھے سے یہ واقعہ پڑھا ہے، بلکہ یہ سورہ کی قرآن کی ہی آیات ہیں جو ہم نے پڑھا تھا، سورہ انعام کی آیات تھیں جس میں انہوں نے تارے کو دیکھا، وہ ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا یہ ڈوبتی ہوئی چیز میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، اور سب کو یہ کہا کہ ڈوبنے والی چیز میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈوبتے ہوئے تارے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت نمبر 2 میں دیکھتے ہیں، اے لوگو تمہارے یہ ساتھی نہ تو بھٹکے ہیں اور نہ ہی بہکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کوئی بہکی ہوئی باتیں نہیں کر رہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے، یہ بہک نہیں گئے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح سے، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات میری طرف سے کہی ہوئی بات ہے، یہ تو صرف وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے تم ان پر الزام لگا رہے ہو کہ یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو وہ باتیں انہوں نے اپنے دل سے تو نہیں بنا لی، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ان کا دل اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے۔ جو بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ آبویسلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بلکہ وہ تو جو کچھ کہتے تھے، جو بھی کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے 11815، دیکھیں اس میں کتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ کہا کرتے تھے میں وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ تو ایک بار ان سے کسی قریش نے کہا کہ بھائی وہ ایک انسان ہے، تم ان کی ہر بات لکھ لیتے ہو سکتا ہے کبھی وہ غصے میں ہوں، کبھی کوئی ایسی بات کر دیں
تو تم ان کی ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی تو آپ نے کہا کہ تم لکھ لیا کرو، ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق کے سوا کوئی بات ادا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ میری ہر ایک بات حق کے ساتھ ہوتی ہے، تو تم ہر بات کو لکھ لیا کرو۔ اب وحی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو کچھ آیات آئیں گی وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو وحی آتی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پہلے یہ بات سمجھیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ انسانی شکل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ٹھیک ہے، کئی بار انسانی شکل میں آئے۔ اور وہ ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل اختیار کر کے اور وہ دنیا میں آتے تھے، اور بہت ہی وہ عظیم انسان تھے جن کی شکل میں وہ آتے تھے۔ اور جب وہ ان سے کوئی بات کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ باتیں وحی نہیں ہوتی تھیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے تو وہ باتیں قرآن میں درج نہیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم نے حدیث جبریل پڑھی ہے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یہاں سے دلیل ملتی ہے، لیکن وہ ہماری کیا ہے؟ حدیث ہے، ٹھیک ہے، وہ وحی نہیں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے اس کا تذکرہ۔ تو یہ بات ہو گئی کہ انسانی شکل میں بھی آتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہوا یہ کہ آپ کو پہلی وحی آئی تھی، ٹھیک ہے، سورہ علق کی جو ابتدائی آیات تھیں وہ آئی تھی، اور اس کے بعد کچھ دنوں تک آپ کے پاس وحی کا سلسلہ بند ہوا، ٹھیک ہے، جسے فطرت وحی اس عرصے کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر رہے تھے تو آپ نے ایک آواز سنی کہ یا محمد۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، آپ نے سمجھا کہ شاید مجھے دھوکہ ہوا، لیکن پھر آپ کو آواز آئی اور پھر آپ کو کوئی نہ دکھا۔ اب تیسری مرتبہ جب آپ کو آواز سنائی دی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی جو ان کے جو شکل تھی، جو فرشتہ جو ہوتا ہے، جو ان کی اصلی شکل تھی، اس میں وہ اس طرح نظر آئے کہ پورا افق جو تھا وہ بھر گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو صحیح بخاری کی 3238 میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ دوسری مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ انسانی شکل میں نظر آئے تھے، اور جب آپ انہیں فرشتے کی شکل میں نظر آئے تھے، جب آپ کو لینے آئے تھے تب آپ انسانی شکل میں تھے، ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تب انسانی شکل میں تھے، لیکن جب آپ سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو آپ کو اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ یعنی یہ 2 جگہیں ایسی تھیں جہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا گیا تھا۔ اچھا دیکھیں، اب یہ وحی کی جو بات ہے، ایک بات اور آپ کو وحی کے بارے میں بتا دیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی، میں نے آپ سے کیا کہا؟ 2 بار اصلی شکل میں دیکھا تھا ان کو، اور انسانی شکل میں جب بھی دیکھا تھا جبرائیل علیہ السلام کو، تو اس زمانے کی اس سے ریلیٹڈ اس ڈیوریشن میں جو بھی بات ہوتی تھی وہ حدیث میں ہوتی تھی، قرآن میں نہیں ہوتی۔ تو اب وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ اچھا، وحی جو نازل ہوتی تھی اس زمانے میں جبرائیل علیہ السلام، اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آتے تھے۔ ہم نے کئی احادیث ہم نے دیکھی ہیں کہ آپ بالکل پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، آپ کی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی، اور ایک بار آیا کہ آپ بالکل ایسا ایک دم آپ کی ران مبارک شاید یا ایسا پورا ہیوی ہو گئی تھی، رائٹ؟ تو آپ کے دل کے اوپر وحی اترتی تھی، آپ کو نظر نہیں آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، آپ کے دل کے اوپر وحی اترتی تھی، اور وہ کیفیت بہت زیادہ مطلب آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، تو بہت ساری احادیث میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی تو جب جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں بھی نہیں دکھتے تھے، انسانی شکل میں بھی نہیں دکھتے تھے، بلکہ آپ کے دل کے اوپر، آپ کے قلب مبارک پر وہ جو وحی ہوتی تھی اس کا نزول ہوتا تھا۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے کس طرح سے وحی آتی ہے، ٹھیک ہے۔
آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں، انہیں سکھایا ہے اس نے جو زبردست قوت والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام جو نہایت قوت والا ہے، جو بڑا زور آور ہے، وہ سیدھا ہوا اور وہ افق اعلیٰ پر تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی جو حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جب غار حرا میں جب پہلی بار آپ کو پہلے ایک بار وحی ہو گئی تھی، آپ کو جو پہلی وحی آئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم یہ ہوا تو اس کے بارے میں، اور وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہ ساری جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ بس 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب۔ سنن ترمذی میں یہ بات ہے 3277 میں کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فرق رہ گیا کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کی تفسیر ایسی کی، ان کو اصلی شکل میں ان کو دیکھا اور ان کے 600 پر تھے، سبحان اللہ۔ پھر اس نے وحی کی اللہ کی بندے کی طرف جو وحی کی، یعنی جس وحی کا یہ ذکر ہو رہا ہے وہ وحی رسالت تھی، جبکہ پہلی وحی جو سورہ علق کے ابتدائی آیات پر مشتمل تھی وہ وحی نبوت تھی۔ اس وحی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہاں سے ظہور ہوا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو وحی آئی تھی، جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھیں، اس میں کسی طرح کا حکم نہیں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی انسٹرکشنز نہیں دیے گئے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب دوسری وحی آئی، ٹھیک ہے، دوسری وحی آئی تب آپ کو یہ واقعہ پیش ہوا کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، ٹھیک ہے، جس سے پورا افق جو تھا وہ بھر گیا، اور پھر آپ بہت گھبرا گئے تھے، ٹھیک ہے، گھبرا گئے، اور گھبرانے کے بعد آپ گھر آئے، آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ سارا منظر جو تھا وہ بتایا، اور پھر آپ نے ان سے کمبل مانگا، اور کمبل مانگ کے آپ نے اسے اوڑھ لیا کیونکہ آپ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کیفیت میں پھر یہ جو وحی تھی وہ نازل ہوئی، جس میں کیا تھا؟ ایک کمبل میں لپٹنے والے، اب کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یعنی یہاں پر یہ وحی کا سلسلہ جو ہے، یہاں سے جو مین یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اب آپ نے رسالت کا کام کرنا ہے، اب آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں وحی میں ڈفرنس سمجھ میں آیا کہ پہلی جو وحی تھی اس میں آپ کو نبوت دی گئی، اور دوسری وحی جو تھی اس میں آپ کو رسالت دی گئی۔ آیت نمبر 11 میں کیا فرمایا؟ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ شاید میرا وہم تھا، مجھے کوئی خواب دکھا، کچھ نہیں، بلکہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اس بات کو انہوں نے مانا۔ تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جسے وہ دیکھتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ رہے ہیں، جو وحی آ رہی ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیا تم کو وہ سب جھوٹ لگتا ہے؟ اور انہوں نے تو اس کو ایک مرتبہ اور بھی اترتے دیکھا ہے۔ اب یہ غار حرا کی بات ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صرف اسی وقت نہیں، ایک بار اور ان کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ کب دیکھا ہے؟ آیت نمبر 14 میں ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مشکات المصابیح میں ملتا ہے 5865 میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو انہیں سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ وہ 6 آسمان پر ہے، زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی حد یہاں ہے، اسی مقام سے احکامات لیے جاتے ہیں، اور اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ یہیں آ کر رکتا ہے، اور پھر یہاں سے احکام لیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل فائنل ڈیسٹینیشن ہے، یہیں سے یہ 6 آسمان پر ہے، یہیں سے احکام اوپر جاتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں، پھر فرشتے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ فائنل ڈیسٹینیشن ہے، یہاں پر یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ جنت المعوا بھی اس کے پاس ہی ہے۔ جنت المعوا یعنی اس کا اگر لغوی معنی لیا جائے تو وہ جنت جو قیام گاہ بنے۔ اچھا، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ وہی جنت ہے جو آخرت میں اہل ایمان اور اہل تقوی کو ملنے والی ہے، اور اسی آیت سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ وہ جنت آسمان میں ہے۔ اچھا، قتادہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں، اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ الگ الگ قول ہیں اس جنت کے بارے میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے ہیں، اور اس پر وہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ آخرت میں جو جنت اہل ایمان کو دی جائے گی وہ آسمان میں نہیں ہوگی بلکہ وہ زمین میں ہوگی،
ٹھیک ہے، واللہ عالم۔ تو یہ ساری باتیں ہیں اس جنت کے بارے میں، کہ کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ جنت جو ہے وہ آسمان میں ہے، جنت المأویٰ، اور جو جنت ہم لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ، تو وہ جنت جو ہے وہ جو آخرت میں جو اہل ایمان کو جنت ملے گی وہ آسمان میں نہیں بلکہ وہ زمین میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی ارواح رکھی ہوئی ہیں، واللہ عالم۔ جبکہ چھپائے ہوا تھا سدرہ پر جو جبکہ چھائے ہوا تھا سدرہ پر جو کچھ چھایا ہوا تھا۔ مشکات المصابیح کی 5865 جو پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئی ہے، اس میں اس کا جو بقیہ جو حصہ ہے وہ یہاں پر ہے، دیکھیں کہ چھائے ہوئے تھا سدرہ پر جو چھائے ہوئے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے سدرہ کو ڈھانکا ہوا تھا، سدرۃ المنتہا کیا ہے، پیڑ ایک ہے نا، تو جس چیز نے اس کو ڈھانکا ہوا تھا اس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس سے مراد ہے کہ وہ سونے کے پروانے اور پتنگے تھے، سونے کے پروانے اور پتنگے تھے جنہوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ وہاں سدرۃ المنتہا پہنچے ان کو 3 چیزیں دی گئیں، یہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، تو ضروری سمجھا میں نے کہ آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ آپ کو 3 چیزیں اس وقت دی گئی تھی۔ کیا دیا گیا تھا؟ 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت سے وہ جو اس کے سارے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو کبیرہ گناہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے جیسے کبیرہ گناہ نہیں کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو جو کبیرہ گناہ نہیں کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں دیکھا۔ آگے کیا ہے آیت نمبر 17 میں، یہاں اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ تو کج ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ تو یہاں پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے اوبویسلی، ٹھیک ہے، ان کی آنکھیں بھی اسی طرح سے ورک کرتی ہیں جیسے کہ ہر کسی انسان کی آنکھیں ورک کرتی ہیں۔ تو یہاں پر دونوں جو ایکسٹریمز ہیں وہ بتا دی گئیں کہ نہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے دیکھ کر ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوں، کیونکہ نور ہے اللہ کے، اللہ تو نور ہے، تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بالکل بند کر لی ہوں، نہ ہی ایسا کیا کہ بالکل گھور کے دیکھتے رہے ہوں کہ ادب کے دائرے سے ہی آگے بڑھ گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دونوں ایکسٹریمز کی یہاں پہ نفی کر دی گئی کہ نہ تو انہوں نے اپنی آنکھیں پلک جھپکانا جس کو بولتے ہیں، نہ تو انہوں نے ایسا کیا اور نہ ہی انہوں نے حد سے زیادہ آگے بڑھے۔ آیت نمبر 18 ہے، انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو دیکھا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو دیکھا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، تو یہاں پہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کس کو بولتے ہیں؟ نشانی، یعنی اللہ کی نشانی کو دیکھا۔ اگر اس موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوتا تو یہاں پر اس کا تذکرہ ضرور موجود ہوتا، ٹھیک ہے، اور بلکہ صحیح مسلم کی 443 میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ کیا آپ نے رب کو دیکھا تو آپ نے کہا وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھ سکتا ہوں۔ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ تو نور ہے، میں انہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ پایا، کوئی بھی جو نگاہ انسانی نگاہ ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم نے سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے جب تجلی دکھائی تو کیا ہوا، وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو کے گر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو مطلب نہیں دیکھ پائے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو کوئی بھی آنکھ جو ہے وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ بات یہاں سے کلیئر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا۔ آیت نمبر 19، تو کیا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا، اور جو تیسری ایک اور دیوی ہے منات، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ کیا تم یہ جو لات منات عزیٰ کے بارے میں تم لوگ بات کرتے ہو، کیا تم ان کے بارے میں غور کرتے ہو کہ وہ کیا چیز ہیں، اور تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور اپنے لیے تو تم بیٹے مانگتے ہو، اگر تم نے مطلب ان کے لیے الاٹ بھی کیا تو کیا بیٹیاں؟ یہ تو بہت بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے۔
یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو کچھ نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن اور تخمین کی اور اپنے خواہشات نفس کی، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے الہدا آ چکا ہے. یہ جو لات منات عزا بنائے یہ لوگ پھر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو ان کی اپنی خواہشات نفس ہے، اپنی خود کی تمنائیں ہیں ان کی. ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس تو الہدا آ چکا ہے، ہدایت دینے کے لیے ان کے پاس ہر وقت ان کے پاس جو جو شرک میں ملوث لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشہ ہدایت کے طور پر رسول آتا ہے. تو یہاں پہ رسول آ گیا، وہ اپنی آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیز لات منات عزا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ آباء و اجداد سے سنی ہوئی باتیں ہیں، یہ قصے ہیں بس. کیا انسان کو وہی کچھ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟ یا پھر اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تم نے معبود بنا لیے ہیں، یہ مورتیاں یہ دیویاں تم نے بنا لی ہیں، کیا تم اس سے جو بھی کچھ طلب کرو گے کیا وہ تمہیں مل جائے گا؟ کیا تم سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں یہ پوری کر دیں گے؟ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہوتا ہے اگر دیکھیں تو وہ مورتیاں بنا کے بیٹھا ہوا ہے، خود ہی بناتا ہے، خود ہی اس کی پوجا کرتا ہے اور اس سے مانگتا بھی ہے. آپ دیکھیں گے مورتیوں کو دودھ پلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا تو بھی کیا جاتا ہے اور اس پہ عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری بات کو سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ جو کچھ آرزو کر رہا ہے ان کو لگتا ہے، جو بھی دعائیں یہ کر رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ ان کو مل جائے گا؟ بس آخرت اور دنیا سب اللہ کے اختیار میں ہی ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں. یہاں پہ ہمارا پہلا رکوع ختم ہوتا ہے اور دیکھیں یہاں پر بھی فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ ہے، یعنی اللہ آگے لے کر آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ زور دیں کہ آخرت جو ہے وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہی ہے. رکوع نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے. یہ جو فرشتے تم نے لات منات عزا بنا رکھے ہیں اور تم کہتے ہو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بے فکر ہو جاؤ، یہ کوئی تمہاری سفارش نہیں کر پائیں گے. فرشتے جتنے بھی آسمان میں ہیں کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتے، ہے نا. دعائیں کرتے ہیں، دعائیں ہمیں ملتی ہیں قرآن میں کہ وہ بھی ایمان والوں کے لیے فرشتے دعا کریں گے، لیکن اگر وہ یہ چاہیں، وہ یہ سوچیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور سفارش بھی صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں، صرف اس کی ہی کی جا سکتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر دیں. ٹھیک ہے، سب سے ایکسٹریم پاور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بے شک اللہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی ہی اجازت سے کوئی سفارش کر سکے گا، ادروائز کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے مؤنث نام رکھ دیے ہیں اور ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف گمان کی، اور ظن تو حق سے کچھ بھی مستغنی نہیں کر سکتا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرشتوں کے مؤنث نام رکھ دیے اور اس کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی کتاب بھی نہیں ہے، کوئی سند بھی نہیں ہے. یہ کیسے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کیسے یہ بولتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں اور ظن تو حق سے کچھ بھی مستغنی نہیں کر سکتا؟ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ گمان کسی درجے میں بھی حق کا بدل نہیں ہو سکتا. حق اپنی جگہ پر ہے، گمان اپنی جگہ پر. یہ صرف ان کا گمان ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعراض کر لیجئے ہر اس شخص سے جس نے روگردانی کی ہے ہماری ذکر سے اور دنیا کی زندگی کے سوا اسے کچھ مطلوب نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ایسے ہر شخص کو نظر انداز کر دیں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں جو صرف دنیا کا طالب ہے، دنیا کو طلب کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس نے ہماری ہم سے منہ پھیر لیا، آپ بھی چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے جہنم ہم تیار کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان کو اتنا دنیا نہیں کرنا کہ وہ آخرت کو بھول کر ہی بیٹھ جائے، کیونکہ فائنل ڈیسٹینیشن تو ہماری کیا ہے؟ آخرت ہے. یہ ہے ان کے علم کی رسائی کی حد.
یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کون انسان حق پر ہے اور کون اپنی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے اعمال کا، اور بدلہ دے ان کو جنہوں نے نیک کام کیے ہیں اچھے۔ یہ ڈے آف ججمنٹ جو کہا جاتا ہے نا، ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے، جزا اور سزا کا دن، یہ جو دن ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ آپ کا جو رزلٹ ہے اس دن ڈکلیئر ہوگا۔ اگر وہ ڈے نہ ہوتا، ڈے آف ججمنٹ نہ ہوتا، تو آپ کچھ بھی کرتے رہو، آپ کچھ بھی کرتے رہو، بچے نے کچھ بھی ایگزام میں دیا، اگر اس کو یہ ڈر ہی نہیں ہوگا کہ وہ پاس ہوگا، فیل ہوگا، فرسٹ آئے گا، سیکنڈ آئے گا، فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، 90%، 80%، 70%، اگر یہ چیز نہ ہو تو آپ بھی اپنے بچے کو کیا پڑھاؤ گے؟ آپ بھی یہ سوچتے ہو نا کہ ہمارا بچہ اچھے مارکس لے کر آئے، فرسٹ آئے، فرسٹ ڈویژن ہی آئے، یا ہمیشہ جو بہت پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں نہیں ماما 95% بھی کم آئے، مجھے تو اور چاہیے تھے، رائٹ؟ تو یہاں پر بھی جو آپ کا جو رزلٹ ڈے ہوگا نا، وہ آپ کے اعمال کے اکارڈنگ ہوگا، واٹ ایور یو ہیو ریٹن ان یور آنسر شیٹ، وہ ویسا کا ویسے ہی آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی خوبصورتی سے بچے بناتے ہیں نا، ڈائیگرام بناتے ہیں، پراپر لیبلنگ کرتے ہیں، کلرز یوز کرتے ہیں، اور اپنی نوٹ بک کو بہت اٹریکٹیو بناتے ہیں، کیوں؟ تاکہ انہیں مارکس اچھے ملیں۔ دا سیم وی ہیو ٹو ڈو، ہم کو بھی ویسے ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آیت نمبر 32، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے کچھ آلودگی کے، یقیناً آپ کا رب بہت ہی وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا، جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے، تو تم خود کو بہت پاک باز نہ ٹھہراؤ، وہ اسے خوب جانتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے کچھ آلودگی کے۔ سیدہ مائک میوٹ کیجئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ اور اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تمہیں منع کیا گیا تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے۔ یہی سورہ شورا میں بھی اس بارے میں بات کہی گئی۔ اب تیسری بار یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو تم اپنے بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جو توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اس کے علاوہ جو صغیرہ گناہ ہے، آپ کے دل کے اندر کوئی خیال آیا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک صغیرہ گناہ ہو گیا، آپ کے دل میں صرف ایک خیال آیا اور آپ نے توبہ کر لی، یا آپ نے توبہ نہ بھی کی، وہ صرف ایک ہلکا سا خیال تھا، تو وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں نا کہ آپ نے وضو کیا تو وضو کے پانی کے ساتھ آپ کے گناہ جو ہیں وہ بہہ گئے، تو وہ کون سے گناہوں کی بات ہوتی ہے؟ وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ۔ لیکن انسان آج کے ڈیٹ میں کیا کرتا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں میں تو کچھ نہیں سوچتا، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں سوال کرتا ہے، اچھا ایسا کر لیں کیا، ایسا ہو جائے گا کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بحث مباحثہ کرتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ بہت ہی آسانی کے ساتھ انسان کرتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3284، جس میں ہے کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں مگر چھوٹے گناہ جو کبھی ان سے سرزد ہو جائیں تو وہ بھی معاف ہو جائیں گے، کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے رب، اگر بخشتا ہے تو سبھی گناہ بخش دے، اور تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس سے کوئی چھوٹا گناہ بھی سرزد نہ ہوا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سارے ہی گناہ ہمارے بخش دے، سبحان اللہ۔ یقیناً آپ کا رب بہت ہی وسیع مغفرت والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ یہ والا فلسفہ ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے کہ زمین سے اٹھانے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں انسان تھا، اللہ تعالیٰ جب سے تمہیں جانتا ہے، جبکہ زمین سے اٹھایا اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کہ کس طرح سے زمین سے انسان کو اٹھایا گیا، تو تم خود کو بہت پاک باز ٹھہراتے ہو، ٹھیک ہے، وہ اسے خوب جانتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ پریٹنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخوبی جانتا ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے پیٹھ موڑ لی، تھوڑا سا دیا اور پھر سخت ہو گیا؟ آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 کس کے بارے میں ہے؟
کہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا۔ ابن جریر کی روایت ہے کہ یہ شخص پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ایک مشرک دوست آیا اور اس نے کہا کہ تم مسلمان ہونے کا ارادہ کرتے ہو اور تم ہمارا جو دین آبائی ہے اس کو نہ چھوڑو، ٹھیک ہے، اور تمہیں اگر ایسا لگتا ہے کہ عذاب کا آخرت کا جو عذاب ہے اگر تمہیں اس کا ڈر ہے تو تم ایک کام کرو، مجھے کچھ رقم دے دو، کچھ رقم جو بھی اس نے بتائی ہوگی میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور وہاں کا عذاب میں لے لوں گا تمہارے بدلے۔ اب آپ دیکھیں یہ جہالیت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ تمہارا جو عذاب ہے وہ میں لے لوں گا اور تم مجھے اتنا اتنا پیسہ دے دو۔ اب ولید بن مغیرہ نے یہ بات مان لی اور اس نے اس بات کو اقرار کر لیا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ جو اماؤنٹ طے ہوئی تھی اتنا اتنا پیسہ دینا وہ بھی اس نے پورا نہیں دیا کیونکہ دنیا بھی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، تو اس نے تھوڑا بہت پیسہ دیا، کیا کہا، تھوڑا سا دیا اور پھر سخت ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت دیا اور اس کے بعد اس نے وہ بھی نہیں دیا۔ تو یہاں پر جو ان کی جو حماقتیں ہیں وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا وہ دیکھ رہا ہے؟ جو اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں کیا اس کو کوئی علم ہے؟ کیا اسے خبر نہیں پہنچی اس بارے میں جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا؟ اب یہاں سے دیکھیں آیت نمبر 36 سے یہاں پر کچھ یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے اس کے اندر کیا تعلیمات تھی وہ یہاں پر آپ کو دکھے گی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی اگر ہم بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ تورات ہے، ٹھیک ہے، تورات میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اب یہاں پہ آگے کیا آیا ہے، اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے وفا کی انتہا کر دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا یقین ہے اس بات پر پورا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے تھے، وہ اب کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، لیکن اس میں کیا تھا یہ ضرور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آیت نمبر 38 سے دیکھتے ہیں کہ ان صحیفوں میں کیا تھا کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسرے جان کے بوجھ کو، ہر انسان کو اپنا بدلہ دینا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی قیامت میں، ٹھیک ہے، جو آخرت میں جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا ماں یہ نہیں کہہ سکتی میرے بچے کو کم عذاب دے دو، مجھے دے دو اس کے بدلے کا، نہیں، ہر انسان نفسی نفسی میں ہوگا۔ تو نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسرے جان کے بوجھ کو، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی اس نے سعی کی ہوگی، جو کچھ وہ کوشش دنیا میں کرتا ہے، جو اعمال دنیا میں کرتا ہے وہی کچھ اس کو ملے گا، اور یہ کہ اس کی صحیح عین قریب اسے دکھا دی جائے گی، یعنی جو بھی وہ اعمال دنیا میں کرتا ہے اس کو دکھا دیا جائے گا، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ، یعنی جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ اسے آخرت میں دے دیا جائے گا۔ یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ جو صحیفوں میں جو باتیں موجود تھیں، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو باتیں موجود تھیں، اور یہ کہ بالآخر پہنچنا تمہارے رب کی ہی طرف ہے، پہنچ کے کہاں جانا ہے انسان کو؟ رب کی طرف ہی پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے جوڑے نر اور مادہ کے ایک ہی بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے کیسے اس کا شروع ہوتا ہے، کیا اس کا فلسفہ ہے، وہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ کس طرح سے نر اور مادہ سے زندگی آگے بڑھتی ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا۔ ان صحیفوں میں بھی یہی بات موجود ہے کہ انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کب؟ جب سور پھونکا جائے گا اور سب اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ کہ اسی نے دولت دی ہے، اسی نے خزانے دیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری بات صحیفوں کی ہو رہی ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا بھی رب ہے۔ الشعراء وہ ستارہ تھا جس کی مختلف اقوام میں پوجا کی جاتی تھی، الگ الگ قومیں تھیں جو اس ستارے کی پوجا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، اور یہ ستارہ اہل عرب میں بھی بہت معروف تھا، اس لیے انہیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جسے تم لوگ الہ مانتے ہو اس کا رب کون ہے؟ اس کا رب بھی تو وہی اللہ ہے، جس ستارے کو تم مان رہے ہو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، اس کا رب بھی اللہ ہی ہے، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا عاد اولا کو۔ اب یہاں پر کس کی بات ہے؟ یہاں پر ان قوموں کی بھی کا تذکرہ ہے جو پہلے برباد ہو چکی تھیں، ٹھیک ہے، عاد اولا یعنی جو قوم عاد ہے، اسے عاد اولا کیوں کہا گیا؟ یعنی پہلے، بعد میں اسی نسل میں سے ہم جانتے ہیں کہ جو قوم سمود آئی، ٹھیک ہے، تو اس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عاد اولا عاد ثانیہ، عاد اولا قوم عاد اور عاد ثانیہ قوم سمود، ٹھیک
ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر عاد اولا کہا گیا. اور سمود کو بھی بس کسی کو باقی نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے سب کو برباد کر دیا تھا. اور قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، ان سے پہلے قوم نوح تھی، وہ بھی ہلاک ہو چکی تھی. اور اسی نے الٹی ہوئی بستی کو پٹخ دیا. الٹی ہوئی بستیوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے، ہم لوط علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کی قوم کے بارے میں. پھر اس کو ڈھانپ لیا، جس چیز نے ڈھانپ لیا. جب وہ بستی پوری الٹی ہو گئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ کنکریوں کی برسات ہوئی تھی، بارش ہوئی تھی، اور وہ پوری جگہ کو ان کنکریوں نے ڈھانپ لیا تھا. تو تم اپنے رب کی کون سی قدرتوں کے بارے میں شک کرو گے؟ یعنی یہ ساری باتیں صحیفوں میں آلریڈی مینشنڈ ہیں. اب تم کس بات کو ٹھکراؤ گے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو تذکرہ تھا، یہاں بتایا گیا کہ صحیفوں میں کیا کچھ موجود ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبردار کرنے والے ہیں، پہلے خبردار کرنے والوں کے زمرے میں سے. اچھا، اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ عربک دیکھیں گے، یہاں پر آیا ہے حاضہ مطلب یہ. اب اس یہ سے کیا مراد ہے؟ یہ سے مراد جو ہم نے ابھی ترجمے میں پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈرانے والے ہیں، ایک مراد تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ اس سے مراد ہے قرآن، حاضہ نذیر، یعنی قرآن، ٹھیک ہے، قرآن ہے ڈرانے والی. اور تیسرا یہ کہ اس سے مراد ہے پچھلی وہ قومیں جن کا تذکرہ ابھی ہم پڑھ کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آیت میں ہم نے پڑھا قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرانے والی ہیں کہ ان کی خبریں تم تک پہنچ گئیں. تو یہ تینوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں. قریب آ چکی ہے وہ آنے والی، یعنی قیامت جو ہے وہ قریب آ چکی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو یہ تو کنفرم ہے کہ جو قیامت ہے وہ بہت قریب ہے. اور ہر انسان کی جو موت ہے وہ اس کے لیے قیامت ہے. دونوں ہی باتیں ہیں کہ قریب آ چکی ہے وہ آنے والی، نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا. وہ قیامت کا جب حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ جب سور پھونکنے والے کو جب حکم دیں گے کہ سور پھونکو، سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت آ جائے گی. تو کیا تم لوگوں کو اس کلام کے بارے میں تعجب ہو رہا ہے؟ تعجب کیا ہوتا ہے؟ انسان بہت اس کے شاکنگ ایکسپریشنز ہوتے ہیں، شاکڈ ہوتا ہے، سرپرائزڈ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس بات کے لیے تم لوگ اتنا سرپرائزڈ ہو رہے ہو؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں تم کو بتا رہے ہیں، اس میں تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ جیسے کوئی بہت عجیب بات تم نے سن لی ہو اور تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو. یعنی اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہیں کہ تمہیں رونا نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوگا، اور تم خوش فعلیاں کر رہے ہو. یہاں پہ آیا ہے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. اچھا، یمنی زبان میں سمود کے معنی ہوتے ہیں گانے بجانے کے، اور آیت کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ قرآن کی آواز جب سنتے تو اس کو دبانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ زور زور سے گانا شروع کر دیتے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ گزرتے تو غصے کے ساتھ منہ اوپر اٹھا کر، یعنی تکبر میں غصے کے ساتھ منہ اٹھا کر اوپر نکل جایا کرتے تھے. تو یہ دونوں معنی ہیں کہ یا تو تیز تیز تالیاں بجایا کرتے تھے تاکہ قرآن، یا گانا شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ قرآن کی آواز نہیں آئے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو اپنا منہ اوپر اٹھا کر گزرا کرتے تھے. دو معنی ہیں اس کے. اچھا، اب یہ وہ آیت آ گئی جس کو ہم بہت ساری اس میں پڑھتے ہیں، ہماری جب بھی حدیث ہوتی ہے یا ہم کوئی مسئلہ پڑھتے ہیں سجدہ تلاوت کے بارے میں، تب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. سجدہ کر لیں. جی، سجدے کے بارے میں آپ کو پہلے بہت بار بتا چکے ہیں کہ جب بھی سجدہ تلاوت ہو، ہم جس حال میں ہوں ہم سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقاعدہ جائے نماز پہ بیٹھ کے وہاں پہ سجدہ کرنا کمپلسری نہیں. کرتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن ہم جس حال میں ہیں اس حال میں ہم اپنا سر جھکا دیں اور ہمارا اس وقت کو سجدہ وہ ہو جاتا ہے. اور یہاں سے اس کی دلیل لی جاتی ہے. کیا کہا گیا ہے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو. اچھا، اب ہم اس آیت کو چاہے کتنے بار بھی بولیں، ہمیں سجدہ صرف ایک ہی بار کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ سورت حرم کعبہ میں قریش کے ایک بڑے مجمع کے سامنے تلاوت فرمائی.
اچھا، اس مجمع میں اہل ایمان تو تھے ہی، مشرکین بھی تھے، اور اس کلام کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جب آپ نے اسے سنانا شروع کیا تو مخالفین کو اس پر شور مچانے کی ہمت نہ ہوئی. ہم اس سے پہلے کیا پڑھ کر آئے کہ وہ شور مچاتے تھے، ٹھیک ہے، تالیاں بجاتے تھے، گانے گاتے تھے، لیکن وہ کچھ نہ کر پائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آخری آیت تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے، جس کو ہم ابھی جس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ مسلم، کافر، مشرک، ہر انسان نے سجدہ کیا. بعد میں مشرکین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں سخت پریشانی لاحق ہوئی اور انہوں نے پھر بہانے بنانا شروع کر دیے، لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے. اور مشرکین کے سجدہ میں گر جانے کا واقعہ کلام الہی کی غیر معمولی تاثیر اور خصوصی طور پر اس صورت کے پرجلال انداز خطابت کے باعث پیش آیا. یعنی جو ایک قرآن کا جو اثر تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ جو مشرکین تھے وہ بھی اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے روک نہیں پائے. اچھا، ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ ہم اس کلام کی جو لینگویج ہے اس سے اتنا فیملیئر نہیں ہے، ہم اس قرآن کو سمجھ نہیں پاتے، تو ہم اتنا اس پہ غور نہیں کر پاتے، ہمارے دل میں وہ نہیں اتر پاتا جب تک ہم اس کی تفسیر اپنی زبان میں نہ پڑھیں. لیکن یہ جو لوگ تھے یہ تو بہت اچھے سے مطلب اہل زبان تھے، اس زبان کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے، جو بھی کچھ کہا جاتا تھا ان کی خود کی زبان میں نازل ہوا تھا، تو یہ لوگ تو بہت اچھے سے اس کو سمجھتے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ جب سورہ پڑھی جا رہی تھی، اوبویسلی ہم سورہ پڑھ کر آئے اور ہم نے دیکھا کہ اس میں کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب دل پہ اتر جائیں اس طرح کی باتیں ہیں نا. تو وہ لوگ جب سنتے جا رہے تھے اور فوراً جب سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان جب سجدے میں گئے تو وہ بھی بے ساختہ سجدے میں چلے گا، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ہر انسان اس وقت جو تھا وہ سجدے میں گر گیا، ٹھیک ہے، اور ان کی جو روح تھی، روح تک میں یہ جو کلام تھا وہ اتر گیا تھا، اور وہ ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ سب کے سب جب جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جیسے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تو سب کے سب جو تھے وہ سجدے میں گر گئے. سبحان اللہ. چلیں ابھی وقت ہے ہمارے پاس تو ہم انشاءاللہ سورہ قمر بھی کر لیتے ہیں. اچھا، اس کے ریفرنسز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایز سچ بہت زیادہ ریفرنسز نہیں ہے اس میں، جتنی قوموں کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں انہی کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ریفرنس ہے صحیح بخاری کا 3869، ٹھیک ہے، جو آپ کو پہلی آیت میں ہی شیئر ہوگا. تو میں ایڈمن سے کہوں گی کہ صحیح بخاری کا 3869 وہ سرچ کر کے اور وہ شیئر کر دیں، ٹھیک ہے، جب تک میں انشاءاللہ شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کی گھڑی قریب آ چکی اور چاند شق ہو گیا. تو یہ مکی سورہ ہے، اس میں 3 رکوع ہیں، 55 آیات پر یہ مشتمل ہے. اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ قیامت کی گھڑی قریب آ چکی. ہم کئی بار یہ ذکر کر چکے ہیں، ہم نے یہ احادیث بھی ہم نے کئی بار کوٹ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی کہ قیامت کا قریب آنا، یعنی بہت بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی کا دنیا میں آ جانا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مجھے قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح جڑا ہوا بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ حدیث کئی بار شیئر ہوئی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو دنیا جو قیامت کا وقت ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ 1000 کا ایک دن ہے، اور اگر ہم اس حساب سے لگائیں تو ابھی 1500 سال کے قریب ہونے والے ہیں، تو دیکھا جائے تو 1.5 دن ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، 1.5 دن ہی ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال کے بعد. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے. اچھا، اور چاند شق ہو گیا. چاند شق ہو گیا کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں تشریف فرما تھے. اچھا، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث ہیں. ایک ریفرنس میں نے آپ کو بتایا صحیح بخاری کا 3869، ٹھیک ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں تھے تو جب چاند پورا نکلا ہوا تھا، اور آپ کے ارد گرد کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ آپ اپنی کوئی نشانی دکھائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کچھ تو دکھائیں. تو آپ نے کہا کہ چاند کی طرف دیکھو. لوگوں نے جیسے ہی چاند کی طرف دیکھا آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور وہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں ایک پہاڑی کے ایک طرف گرا اور دوسرا پہاڑی کے دوسری طرف گرا.
اور اگلے ہی لمحے دونوں ٹکڑے جو تھے وہ قریب قریب آ کر دوبارہ جڑ گئے۔ تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہوئی تھی جو یہاں پر سورہ قمر میں سب سے پہلی آیت میں یہ چیز بتا دی گئی، اور چاند شق ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر وہ دیکھیں گے کوئی نشانی تب بھی وہ اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی چاند کی دو ٹکڑے ہونا، ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے کیا کہا؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ ارے یہ تو کوئی جادو ہے، مطلب ہماری آنکھوں پہ دھوکہ ہو گیا تھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو ہماری آنکھوں پہ کوئی دھوکہ کر دیا گیا تھا، یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے تکذیب کی، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی، ہر کام انجام تک پہنچ کر رہتا ہے۔ یعنی جو فیصلہ انہوں نے قیامت کو نہ ماننے کا کر رکھا تھا، اس نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اسی پر جمے رہے۔ قیامت کو مان لینا یعنی ان کے خواہشات نفس کے خلاف وہ کوئی چیز ہونا، وہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کی جو نفس تھی وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، اور وہ اس بات پہ راضی ہی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر کام انجام تک پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو چلا آ رہا ہے تو یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا، یہ مشرکین مکہ ہمیشہ آپ سے اوپر ہی رہیں گے، آپ کو پریشان ہی کرتے رہیں گے، یا اسی باطل پہ جمے رہیں گے۔ نہیں، ہر وقت ایک اختتام پر پہنچتا ہے، تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، ان کا وقت بھی بہت جلدی آنے والا ہے، اور ثابت ہو جائے گا کون حق پر ہے اور کون کیا چیز باطل ہے۔ آیت نمبر 4، اور ان کے پاس وہ چیزیں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ ہے، یعنی جو واقعات ہیں، جو بھی قومیں جو ہلاک ہوئی ان کے بارے میں یہ آلریڈی بہت اچھے سے جانتے ہیں، یہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، مطلب دیکھ بھی چکے ہیں ان کی عبرتناک جو ان کے وہ بستیاں جو ہلاک ہو چکی تھیں، انہوں نے دیکھا بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ سنتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 5 میں ہے حکمت کی باتیں، لیکن ان خبردار کرنے والوں سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا، یعنی حکمت کی جتنی باتیں انہوں نے دیکھی اس سے انہوں نے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ پھر وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی کہ مکی صورتوں میں یہ چیز بہت ہے کہ آپ ان سے اپنا رخ پھیر لیں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، اگر یہ نہیں سنتے تو لیٹ اٹ بی، جانے دیں ان کو۔ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، اس دن کیا ہوگا؟ اس وقت ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوں گی، یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے ٹڈی دل پھیلتا ہوتا ہے۔ ہم نے ٹڈی دل دیکھا ہے نا، ٹڈی دل کیسے پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی کچھ ٹائم پہلے ہوا بھی تھا۔ تو ایسے یہ لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ آپ سوچیں کتنا انسان ہوگا، کیونکہ ہر وقت کا انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری انسان تک سب ایک ساتھ نکلیں گے، تو ایسے نکلیں گے جیسے ٹڈی دل دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی طرف۔ کافر کہیں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے، کیونکہ کافروں کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ تو مجنون ہے، اور اسے جھڑک دیا گیا۔ اب یہاں سے رسولوں کی بات شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور ان کو مجنون کہا، ان کو جھڑک دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد نوح علیہ السلام بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب تو میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب آپ کریں آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو مسلسل چھاجوں برستا رہا، اور ہم نے زمین کو پھاڑ کر چشمے ہی چشمے کر دیا، تو وہ سارا پانی مل گیا ایک ایسے کام کے لیے جس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب جو طوفان ہے وہ آئے گا اور وہ رکے گا نہیں، اور ہم نے اسے سوار کر دیا اس کشتی پر جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی، جو چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی، یعنی اللہ کے رسول کی ناقدری کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل برداشت نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کشتی بنوائی اور باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور جو ایمان والے تھے وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پر۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ نشانی کے طور پر موجود ہے،
کہاں ہیں واللہ عالم۔ آرکیولوجسٹ کہتے ہیں کہ وہ ٹرکی میں وہ جو جودی پہاڑ ہے وہاں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے وہ جو کشتی ہے وہ مل گئی ہے، اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، کچھ بہت مطلب اتنا پختہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جو کشتی ہے وہ مل گئی ہے واللہ عالم، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو ہم نے عبرت کے لیے دنیا میں چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ابھی نہیں ملی ہے تو آگے چل کر ضرور ملے گی، کیونکہ قرآن میں یہ چیز صاف طور پر لکھی ہوئی ہے۔ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ جو آیت ہے، یہ آیت پڑھتے ہیں ہم قرآن کو، یہ جو قرآن کی آسان ہونے والی بات ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اور یہ ایک بار نہیں، اس پوری سورہ میں 4 بار یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب میرا یہ سوال ہے مجھ سے خود سے بھی اور ہم سب سے جتنے ہم یہاں موجود ہیں، کہ ہم نے کیا اس قرآن کو آسان سمجھا ہے؟ ہم تو عربک گرامر پڑھنا نہیں چاہتے، ہم چیزوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ گرامر وہ تو ہمارا اٹس ناٹ آر کپ آف ٹی، ہماری تو بس کے باہر کی بات ہے، ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے۔ اور ہم بڑا مشکل ہے نا، عربک کیسے سمجھیں گے؟ گرامر تو وہ تو ہوا ہے ہمارے لیے، یہی ہوتا ہے نا، یہی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کسی کو پرٹیکولرلی نہیں بول رہی، میں اپنے لیے بھی بول رہی ہوں کہ میری ہی اتنی عمر ہو گئی، ہم نے کب سمجھا قرآن کو؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اب کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ لیکن افسوس کہ ہم تو اس آیت کو بھی نہیں سمجھتے۔ جب اس آیت کو ہی نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا؟ اور ایک بار نہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 بار یہ بات یہاں پہ فرمائی کہ قرآن ہمارے لیے بہت آسان ہے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ انسان بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر لیتا ہے، بڑا کچھ کر لیتا ہے، لیکن عربک پڑھنے میں اس کی جان نکلتی ہے۔ اوکے جی، جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا؟ ہم نے ان پر مسلط کر دی ایک تند و تیز ہوا، ایک مسلسل نحوست کے دن میں۔ یہاں پہ قوم عاد کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ کھجور کے تنے ہوں اکھڑی ہوئی جڑوں والے، اس طرح سے ان کو وہ ہوا جو تھی وہ اکھاڑ کر پھینک دیا کرتی تھی۔ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا؟ اور ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی اسے نصیحت حاصل کرنے والا؟ دوسری بار یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پہلا رکوع ختم ہو گیا، دوسرا رکوع دیکھتے ہیں۔ قوم سمود نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو، یعنی رسول جو آئے ان کو بھی قوم سمود نے جھٹلایا۔ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک بشر کی پیروی کریں؟ پھر تو یقیناً ہم پڑ جائیں گے گمراہی میں اور آگ میں۔ ہم ایک بشر کے اوپر کیسے یقین کر لیں جو ہم جیسا ہی ہے، ہم جیسے ہی دکھتا ہے، ہم جیسے ہی کھاتا پیتا ہے؟ اگر ہم تمہاری بات مان لیں گے تو ہم تو گمراہی میں پڑ جائیں گے، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک آدمی ہے جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا گیا؟ یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور برا انسان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان کی قوم نے کیا کہا کہ یہی انسان ملا تھا، وہی جو ہر قوم نے کیا، ہر قوم نے کہا کہ کیا یہی انسان تھا جس کے اوپر اللہ کا ذکر آیا؟ یہ تو بہت معاذ اللہ جھوٹا انسان ہے۔ جلدی ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون انتہائی جھوٹا ہے اور کون شیخ خورا ہے۔ ہم بھیجے دیتے ہیں اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے، تو آپ انتظار کیجیے ان کے بارے میں اور صبر کیجیے۔ ہم جانتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے جب ان سے یہ معجزہ مانگا گیا تھا تو اونٹنی کا معجزہ آیا تھا، اور پھر کیا کیا تھا، اس اونٹنی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ اور انہیں بتا دیجئے کہ اب پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر پینے کی باری پر حاضری ہوگی، یعنی ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی کے لوگ پانی پئیں گے۔ تو انہوں نے پکارا اپنے ایک ساتھی کو، بس اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ انہیں یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے کیا کیا، اس کو قتل کر دیا۔ کس کو؟ اونٹنی کو۔ پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا؟ ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگاڑ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا چورا ہو کر
رہ گئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ تو ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، تو ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ پھر دیکھیں تیسری بار وہ آیت یہاں پر آ گئی، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا۔ اب یہاں لوط علیہ السلام کے بارے میں آ گیا، ہم نے ان پر بھیج دی ایک ایسی تیز آندھی جس میں پتھر تھے سوائے لوط کے گھر والوں کے، ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت۔ لوط علیہ السلام صبح کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کے وہاں سے نکل گئے تھے، اور وہاں پر تیز آندھی آئی تھی پتھروں کی، ہم بہت اچھے سے یہ بھی پڑھ چکے۔ وہ نعمت تھی ہمارے پاس سے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر کرتا ہے۔ اور لوط علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے، لیکن انہوں نے شک کیا ان چیزوں پر جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا تھا قوم کو، لیکن قوم نے نہیں مانا، اور انہوں نے اس کے مہمانوں کو لے جانا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، اور مزہ چکھو اب میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔ جب مہمان ان کے پاس آئے تھے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ اور لوگوں نے کیونکہ وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کیا گناہ تھا جو لوط علیہ السلام کی قوم میں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب چکھو میرا عذاب جو تم نے کیا۔ اور ان پر صبح ہی صبح آ دھمکا ایک عذاب جو کہ ٹھہر چکا تھا، تو چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔ اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن سمجھنے کو، تو ہے کوئی سوچنے اور سمجھنے والا؟ یہاں پر چوتھی مرتبہ آخری بار یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو دیکھیں بار بار تکرار کے ساتھ کوئی آیت کیوں آتی ہے قرآن میں؟ حجت قائم کرنے کے لیے۔ اور اب میں امید کرتی ہوں کہ اب انشاءاللہ ہمارے اوپر یہ حجت قائم ہو جانا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، اور ہم نے اب اس کو سمجھ کے ہی پڑھنا ہے، بھلے ہم گرامیٹیکلی نہ سمجھیں لیکن ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح قوم فرعون کے پاس بھی آئے تھے خبردار کرنے والے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں پکڑا ایک زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا۔ یہاں پہ فرعون کے بارے میں ہے، تو اے قریش، کیا تمہارے کفار ان کفر سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے سابقہ الہامی کتب میں کوئی فارغ خطی آ چکی ہے؟ دیکھیں یہ جن قوموں کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ موجود ہے، ان سے کیا تم نے کچھ سبق لیا ہے یا نہیں لیا؟ یہ جو ساری قوموں کے بارے میں ہیں، انہوں نے بھی تو کفر کی روش اختیار کر رکھی تھی، یہ لوگ بھی تو اسی چیز پر چلے جا رہے تھے۔ کیا وہ کسی خاص خوبی کے حامل ہیں کہ گزشتہ کافر جو قوم تھی ان کے اوپر اب ویسا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا تم لوگ کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے یہ سب کچھ سننے کے بعد؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک طاقتور جمعیت ہیں اور بدلہ لینے پر قادر ہیں؟ کیا وہ ایسا سوچتے ہیں کہ تم لوگ زیادہ طاقتور ہو قوم عاد قوم سمود سے؟ ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اب یہ پیشن گوئی ہجرت سے 5 سال پہلے کر دی گئی تھی، میدان بدر میں حرف بحرف یہ جو پیشن گوئی تھی پوری ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں رو رو کر دعا کی۔ آپ کا یہ سجدہ بہت طویل تھا اور دعا بھی بہت طویل تھی۔ آپ کی اس دعا کا جو یہ دعا تھی اس میں تھا کہ اللہ میں نے اپنی 15 سال کی کمائی لا کر اس میدان میں ڈال دی، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ اللہ اس معرکے میں اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس رات آپ کے جو باہر جو پہرا دے رہے تھے وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مامور تھے، وہ سجدے میں آپ کی کیفیت کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور دعا میں جو آپ الفاظ ادا کر رہے تھے آپ سن رہے تھے۔ کون؟ حضرت ابو بکر۔ اس دوران ایک موقع ایسا بھی آیا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور وہ پکار اٹھے، حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب بس کر دیجئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا تو آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، ان کا یہ لشکر یہاں شکست سے دوچار ہوگا اور یہ سب پیٹ پھیر کر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یعنی جب دعا کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ یہ سب یہاں سے شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔
بلکہ ان کے اصل دعوے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت ہے اور بہت زیادہ کڑوی ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ تو آ کر رہنی ہے، آ کر رہے گی۔ یقیناً یہ مجرمین گمراہی میں ہیں اور یہ آگ کے مختلف طبقات میں ہوں گے۔ یہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آگ کے مختلف طبقات، یعنی جس طرح جنت میں الگ الگ سیکشنز ہیں، الگ الگ جنتوں کے درجات ہیں، اسی طرح سے جہنم کے بھی مختلف درجات ہیں، طبقات ہیں، ٹھیک ہے۔ جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل، ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کی لپٹ کا مزہ۔ اس کے بعد یعنی اب دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، کہ ان کو آگ کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یقیناً ہم نے ہر چیز ایک انداز کے مطابق پیدا کی ہے، اور ہمارا امر تو یکبارگی ہوتا ہے، جیسے نگاہ کا لپک جانا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون، ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے، جیسے پلک جھپکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں اور وہ حکم پورا ہو جاتا ہے۔ تو اے قریش مکہ، ہم نے تو تم جیسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، تو کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح سے قومیں ہلاک ہوئیں؟ تو ہے کوئی سبق حاصل کرنے والا؟ اور وہ تمام اعمال جو ان لوگوں نے کیے ہیں وہ صحیفوں میں محفوظ ہیں، وہی صحیفے جو ابھی ہم پڑھ کر آئے جن کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور ہر ایک چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس کے اندر ہر چیز تمہاری ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نظروں سے بچ جائے۔ یقیناً متقین باغات اور نہروں کے ماحول میں ہوں گے، بہت اعلیٰ راستی کے مقام میں، اس بادشاہ کے پاس جو اقتدار مطلق کا مالک ہے۔ کس جگہ ہوں گے؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے، اور وہ مقام بہت ہی خوبصورت ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔